اگر آپ کسی دن صبح اٹھیں اور آپ کو پتہ چلے کہ وہ آئی ایم ایف کے مذاکرات کار جو پاکستان کے ان معاشی ماہرین کے ساتھ مذاکرات میں مصروف تھے جن کو کہ براہ راست جی ایچ کیو نے تعینات کیا ہے، چاہے ان کا نام چیئرمین ایف بی آر ہو یا وزیر خزانہ یا دیگر لوگ ہوں، تو یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہوگی۔ بالکل پاکستانی حکام کی حرکتیں، ان کی سوچ، ان کا فلسفہ ایسا ہی ہے کہ وہ کسی بھی سمجھدار آدمی کو خودکشی پر بھی مجبور کر سکتا ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے حکومت کی 1250 ارب روپے کی جو بینکوں سے ادھار لینے کی حکمت عملی ہے سرکولر ڈیٹ اتارنے کے لیے، اس پر اپنے تقریباً بال نوچنے شروع کیے ہوئے ہیں۔ آئی ایم ایف والے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ سرکولر ڈیٹ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کم کریں، اسے کنٹرول کریں، اسے ختم کریں، اور آپ یہ کر رہے ہیں کہ اس سرکولر ڈیٹ کو کم کرنے کے لیے، یعنی ہمیں اس کا نمبر چھوٹا دکھانے کے لیے بینک سے قرض لے رہے ہیں۔ بات تو وہیں رہے گی، بلکہ الٹا اب آپ کو بینک کو 10 یا 8% شرح سود پر قرض واپس کرنا پڑے گا یا اتنا سود ادا کرنا پڑے گا، تو آپ کا تو خزانہ مزید بوجھ کا شکار ہو جائے گا۔ آپ ہمیں چپ کروانے کے لیے ہمیں پاگل بنا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی پاگل بنا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی آمدن اور خرچ میں توازن ہو۔ اب بتائیں آئی ایم ایف کا کون سا ناجائز مطالبہ ہے؟ یہ مطالبہ تو ہر پاکستانی کا ہونا چاہیے، یہ سمجھ تو حکومت کو ہونی چاہیے۔ اگر پاکستان کو ایک خود اپنے پیروں پر کھڑے ملک کے طور پر زندہ رکھنا ہے، اگر پاکستان کو اور پاکستانیوں کو اپنی عزت کی حفاظت کروانی ہے، تو ہمیں خود انحصاری کی طرف تو جانا پڑے گا۔ خود انحصاری کی طرف ہم تبھی جائیں گے نا جب آمدن اور خرچ میں توازن ہوگا، وہ ہم سے نہیں ہو رہا۔ آئی ایم ایف والے ہمیں پروگرام بنا کر دیتے ہیں، یہاں اتنا ٹیکس لگاؤ، اتنی ایکسپورٹس بڑھاؤ، اتنی امپورٹ کم کرو، اتنی شرح سود رکھو، یہ کرو وہ کرو، تاکہ کسی طرح تمہاری معیشت کی حالت بہتر ہو سکے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جگادری بن کر آئی ایم ایف کو چکر دینے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں، اپنے فگرز برابر دکھانے کے لیے ہم جاہلوں والی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی سرکولر ڈیٹ فرض کریں آپ کا 2500 ارب روپے کا تھا، آپ نے 1250 ارب روپیہ قرض لے لیا اور وہ سرکولر ڈیٹ کی میں آپ نے ادا کر دیا۔ اب سرکولر ڈیٹ آپ کا آدھا رہ گیا اور مزید 1.25 ارب روپے کا جو آپ نے قرض لے لیا ہے 1250 ارب کا، وہ آپ کا ٹوٹل قرض تو پھر اتنا ہی رہا ہے نا۔ تو فرق کیا پڑا؟ اس کو اکنامک مینجمنٹ کہتے ہیں یا اس کو جہالت کہتے ہیں؟ یعنی آپ نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ کم کرنے کے لیے بینکوں سے قرض لے لیا، بات تو وہیں رہی نا۔ آپ نے آئی پی پیز کو آدھے پیسے ادا کر دیے اور اب آپ بینکوں کے اتنے ہی پیسوں کے مقروض ہو گئے ہیں جتنا کہ آپ نے آئی پی پیز سے پیسے چکائے ہیں۔ تو آئی ایم ایف والے سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ بجلی کے شعبے کا سرکولر ڈیٹ کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے، وہ مسئلہ آپ سے حل نہیں ہو رہا، آپ اس کی جگہ ایک اور قرض لے کے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش میں مصروف ہیں۔